دوسری چیز کی میں نے بات کرنی تھی وہ یہ، آج بابر اعوان نے ایک پریس کانفرنس کیا. دیکھیں، میں نے پہلے بھی ٹی وی پہ کہہ بیٹھا ہوں کہ یہ ایک اب دوسرا پلان بنا ہوا ہے مجھے قتل کرنے کا، اور میں نے یہ پبلک بھی کہا. جب یہاں لاہور ہائی کورٹ تھا تو میں نے تب بھی جب خواجہ طارق رحیم نے جج کو بتایا کہ ان کے پر پلان بنا ہوا ہے، یہاں کوئی سیکیور انوائرمنٹ نہیں ہے، اس کو نہ پیش کریں وہاں. تو جج نے ایشورٹی دی. جب میں یہاں انتظار کر رہا تھا، جب میں گیا، اس نے ایشورٹی دی کہ پولیس ان کی حفاظت کرے گی. وہاں پہنچا، وہاں پولیس ہی بھاگ گئی ساری، کوئی کسی قسم کی پروٹیکشن نہیں تھی. بالکل ایک ایکسپوز تھا کہ کوئی بھی کچھ واردات کر سکتا تھا. پھر انہوں نے مجھے پنڈی بلایا، یہ اسلام آباد میں 3 اپیرنسز تھی. وہاں آج بابر اعوان نے جو اندر کے کیمراز تھے، جو سی سی ٹی وی کیمراز تھے، وہ بند کیے گئے. جو وہاں سیکیورٹی کے لوگ تھے وہ وہاں سے غائب تھے، کوئی سیکیورٹی نہیں تھی. سی سی ٹی وی کیمراز بند کیے گئے، اور بالکل کسی پروٹیکشن کے بغیر میں تینوں عدالتوں کے در ایکسپوز تھا. اب سوال یہ ہے کہ یہ کس کا انٹرسٹ میں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ہیلو پاکستان. دنیا بھر کے مظلوم اور محکوم لوگوں کو میرا سلام. ابھی جو آپ نے عمران خان کی کلپ سنی ہے، یہ ایک انتہائی سنجیدہ مسئلہ تھا جس کو کل صبح کے ٹائم پہ میں نے اٹھایا، اور شام کو اس کو ری افرم کیا، اور عمران خان صاحب نے بھی اس کو اٹھایا. اس میں ایک آج نئی پیش رفت ہے جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ کیا ہوا اور کیوں عمران خان کو وہ سہولتیں نہیں دی جا رہی جو باقیوں کو دی جا رہی ہیں. اور ایک سہولت ایسی ہے جو اسد عمر کو نہیں ملی، اور میں اس کا پہلے ذکر کر دیتا ہوں. اسد عمر بڑی دلیری سے انہوں نے قید کاٹی، اور 9 دن سے زیادہ وہ رہے، اور ان کو راجن پور لے جایا گیا تھا. اور کل ایک پٹیشن لاہور میں تھی، اور ایک میں نے فائل کی لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ کے اندر، اور اس میں نوٹسز ہوئے، اور رات گئے پورے پنجاب کے جو جیل بھرو تحریک کے گرفتار کارکن تھے پاکستان تحریک انصاف کے، وہ واپس آ کے جی آیانو بخیر آگلے، اس لیے کہ انہوں نے پاکستان کو ایک بہت بڑے آئینی بحران اور ابہام اور کھائی میں جو گرایا جا رہا تھا نظام کو، اس کو بچانے کے لیے اپنا رول پلے کیا، اور خود آپشنل انہوں نے گرفتاریاں دی تھیں. جو عمران خان کی بات میں بعد میں کرتا ہوں، اسد عمر کو جو شکایت ہوئی ہے جیل والوں سے، وہ بڑی سنجیدہ شکایت ہے، اس لیے کہ وہ وہاں ڈھونڈتے رہے 9-10 دن، جتنی بھی دیر وہ جیل میں رہے، وہ ڈھونڈتے رہے کہ وہ کہاں ہے فرائنگ پین جس کے ذریعے سے کپڑے استری کیے جا سکتے ہیں. یہ شکایت انہوں نے کی ہے. اٹ واز اے لائٹر نوٹ، لیکن اٹس اے ویری سیریس نوٹ، اس لیے کہ وہ ایک سہولت ایک قیدی کو انہوں نے دی تھی، مریم کو، اور اسد عمر اس سے محروم رہ گئے. میں آپ کو 4 امپورٹنٹ باتیں بتانا چاہتا ہوں. سب سے پہلے عمران خان کی بات شروع کر لیتے ہیں. میں کہہ رہا تھا کہ وہ سہولت جو عمران خان پہ قتل کا حملہ کر کے ایک قتل کرنے والے اور 11 لوگوں کو زخمی کرنے والے ملزم کو دی گئی ہے کہ وہ پیش ہوتا ہے اب ویڈیو لنک کے ذریعے سے، لیکن عمران خان کے لیے ویڈیو لنک کی سہولت نہیں دی گئی. اسلام آباد میں جو ای کورٹ ہے اس کے حوالے سے کل انہوں نے خود بھی بات کی، اور اس سے پہلے میں نے بات کی تھی. آج اس میں ڈیولپمنٹ جو نئی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ آج آشیانہ ہاؤسنگ میں ایک گواہی ریکارڈ ہوئی ہے، لیکن اس میں ظاہر ہے شہباز شریف پیش نہیں ہوا. شہباز شریف کو یہ سہولت حاصل ہے کہ اس کا بھائی جو نواز شریف ہے، وہ اس کی گارنٹی کے اوپر 50 روپے کے سٹیمپ کے اوپر اس کو ملک سے باہر بھیجا گیا تھا. ملک سے باہر بھیجنے کے پاکستان میں کوئی قانون نہیں ہے، کوئی مثال موجود نہیں ہے کسی قیدی جو قید سرو کر رہا ہو اس کو نکال کے. وہ کون تھا نے بھجوایا تھا، جو عمران کہتا ہے نا وہ کون تھا، یہ اسی نے بھجوایا تھا. وہ ایک ڈیل کے ذریعے سے باہر نکلا، اور اس کو واپس لانے کا جو ایک بانڈ دیا ہوا تھا، شیورٹی بانڈ دیا ہوا تھا شہباز شریف نے، اس کو بھی کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. وہ شیورٹی بانڈ بھی اپنی موت آپ مر گیا، لیکن وہ واپس نہیں آیا. وہ اپنے بھائی کے دور اقتدار میں واپس نہیں آیا، اور اس کا سبب یہ ہے کہ اس کو پتہ ہے کہ بڑے پکے کیسوں میں اس کو سزا ہوئی ہے، آئے گا تو اس کا مقدر جیل میں. تو آج بھائی بھی عدالت میں پیش نہیں ہوتے، اور ان کو یہ سہولت حاصل ہے کہ ان کی حاضریاں معاف ہو جاتی ہیں. اور ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں
کہ پاکستان کی تاریخ میں وہ آدمی جو میرے ساتھ 2018 میں الیکشن کمیشن میں گیا، جو آدمی میرے ساتھ پشاور ہائی کورٹ میں پیش ہوا، پنڈیا ہائی کورٹ میں پیش ہوا، اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہوا، لاہور ہائی کورٹ میں پیش ہوا، سول جج، جوڈیشل سیشن جج، بینکنگ جج، ٹیررسٹ کورٹ جج، اور پتہ نہیں کس کس عدالت میں، سپریم کورٹ میں ایک بڑی امپورٹنٹ کیس تھا جو ہم نے 2017 میں کیا۔ اس وقت ہم گورنمنٹ میں نہیں تھے، اپوزیشن میں تھے، اور میں وکیل تھا عمران خان کا۔ جب شام کو وہ بریفنگ مجھے دے رہے تھے اس کیس کی، وہ بوٹینیکل گارڈن جو اسلام آباد کا تھا اس کو بچانے کا کیس تھا، اس پہ بہت سارے لوگ جو تھے ان کی نظر تھی اور پراپرٹی ڈیلرز کو کھانا چاہتے تھے۔ تو وہ اس قدر درد دل رکھنے والا آدمی، بعد میں وہی جو نظریہ تھا اس کو آگے بڑھا کے انہوں نے بلین ٹری سونامی اور 10 بلین ٹری سونامی، یہ دنیا کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے اور ساری دنیا میں اس کی تعریف ہوئی ہے سوائے پاکستان کے۔ تو جو اس وقت سارے بولنے والے ہیں، میں ان کو بتانا چاہتا ہوں، جو بولتے ہیں کہتے ہیں جی کہ عمران خان کو پیش ہونا چاہیے لازماً، کبھی کہو نا نواز شریف پیش ہو، کبھی کہو نا شہباز شریف پیش ہو، کبھی کہو نا منی لانڈرنگ کا کیس چلے، کبھی کہو نا فالودے کا کیس چلے، وہ نہیں کہیں گے، اس لیے کہ اس ماسٹرز وائس کے اوپر وہ چلتے ہیں، اور وہ وائس صرف ایک چیز سے، اس کا جو جیوک باکس ہے وہ کھلتا ہے کہ ڈالر ڈالو یا پینی ڈالو تو وہ کھلے گا۔ اب یہ جو ایک پہلو تھا اس کا، جو پاکستان کے اندر ایک عدالتی تضاد ہے اس کا، قانون و انصاف کی دنیا کا، وہ دوسرا تضاد یہ ہے کہ جو کچھ لینگویج، جس طرح کے سمبلزم، جو چیزیں ٹرک اور گندگی اور پتہ نہیں کیا جو پھیلاتی ہے، نواز شریف کی بیٹی جو بیمار ہے اور جس کا علاج صرف دنیا کے 2 ملکوں میں ہو سکتا ہے اس کی سرجری کا، اور اونچا بولو تو وہ سرجری وہ کہتی ہے کہ خراب ہو جائے گی، اور وہ خود اونچا بولے تو وہ سرجری خراب نہیں ہوتی، بڑی زبردست قسم کی بیماری ہے۔ جس طرح ابا کے پلیٹلیٹس لنڈن میں ٹھیک ہیں اور پاکستان میں آئے گا، پھر جب بھی آئے گا آپ دیکھیں گے ڈاؤن ہو جائیں گے، اور 11 مہینے ہو گئے ہیں، ایک ریکارڈ بنایا شہباز شریف نے بھی کہ وہ بیمار نہیں ہوا، ورنہ جو ہی یہ اپوزیشن میں آیا آپ دیکھیں گے سارے بستروں پہ لیٹے ہوئے، پتہ لگے گا کہ نزع کے عالم میں ہیں، وہ سارے کے سارے موجود ہیں۔ دوسرا میں آپ کو یہ بتانا چاہتا تھا کہ ایک الیکشن کا اعلان جو صدر پاکستان نے کیا تھا، میں نے اس کو سب سے زیادہ پاکستان میں ڈیفینڈ کیا، اور لوگ کہتے تھے کہ نہیں یہ یوں نہیں، یہ یوں ہے۔ سپریم کورٹ اب پاکستان بالآخر مان گئی ہے کہ جو صدر پاکستان کا ڈاکٹر عارف علوی صاحب کا فیصلہ تھا وہ فیصلہ درست ہے، اور ان کے فیصلے کی روشنی میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کہا کہ اپنے انتظامات کر کے آپ ڈیٹ دیں۔ اب ڈیٹ ہوئی ہے 30 اپریل 2023 کی ڈیٹ ہے۔ پاکستان میں جتنے لوگ، اور مجھے فالو کرنے والے جتنے لوگ ہیں، میرے ٹویٹر اکاؤنٹ کے اوپر ہوں، میری فیس بک کے اوپر ہوں، یا بابر امان لائبریری پہ ہوں، یا وہ بابر امان نیٹ ورک پہ ہوں، میں سب سے کہنا چاہتا ہوں، میں پورے پاکستان سے، پاکستان کے باہر پاکستان کے جتنے بیٹے، چھوٹا پاکستان جہاں جہاں بھی ہے، بیٹیاں، ان سب کو میں کہنا چاہتا ہوں کہ بدلہ لینے کا دن ہے جو پنجاب سے تعلق رکھنے والے ووٹرز ہیں، بدلہ لینے کا دن ہے۔ اور کے پی کا جو الیکشن ہے وہ بھی آ گیا، اور کے پی کا الیکشن اس میں بھی آپ نے بدلہ لینا ہے۔ اور پھر ایک بہت بڑی جو پیش رفت ہوئی ہے، وہ پیش رفت میں آپ سے شیئر کرتا ہوں کہ پیش رفت یہ ہوئی ہے کہ جو کہتے تھے کہ عمران خان جو مرضی کر لو ارلی الیکشن نہیں ہوگا، کل پی ڈی ایم رو رہا تھا، پیٹ رہا تھا، اور اس کے رونے پیٹنے کے باوجود جب الیکشن کا اعلان ہوا تو وہ سب کے ہوش ٹھکانے آئے، وہ کہنے لگے کہ ایک دن الیکشن ہونا چاہیے، اور ایک دن الیکشن کرانے کے لیے پورے پاکستان عمران خان سے ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو عمران خان کو 2 صوبوں میں 65% پاکستان میں الیکشن مل گیا ہے۔ جو بات چیت ہے اس کو بھی مشروط، اور وہ بات چیت کا ایک طریقہ جو گورنر کے پی نے بتایا تھا، اور وہ بھی مسلسل ابھی تک توڑے جا رہا ہے آئین۔ تو وہ جو ہی دور بدلے گا آپ دیکھیں گے آئین شکن کس طرح شکنجے میں جائیں گے، جو آئین اپنا راستہ خود نکالتا ہے۔ جو اب ان کو یاد آئی ہے کہ ایک عمران خان سے گفتگو کرنی چاہیے، اور اس کا سبب یہ ہے کہ وہ اب ان کو پتہ لگ گیا کہ اب فیصلہ، میں دوبارہ دہرانے لگا ہوں، بہت کم میں بات دہراتا ہوں کہ پاکستان کے لوگ جو پنجاب میں آباد ہیں، 12.5 کروڑ سے زیادہ لوگ ہیں، میں ان سے کہتا ہوں دنیا میں جہاں کہیں بھی ہو واپس پہنچو۔ 30 اپریل کو پنجاب میں بدلائے مہنگائی، یوم انتقام کے طور پہ، یوم انتقام مہنگائی کے بدلے کے طور پہ بنانے کے لیے۔ اور آخری بات میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں
کہ جو پاکستان ہے اس میں تاریخ میں ایسا نہیں ہوا. معاشی استحکام میں افغانستان آپ سے آگے, روپے کی قدر و قیمت میں بھی افغانستان آپ سے آگے. سارا کچھ آپ دیکھ رہے ہیں کہ چمن بارڈر سے کیا جاتا ہے اور تورخم بارڈر سے کیا جاتا ہے, سارا کچھ جاتا ہے ادھر سے ہے. لیکن صرف ایک بات ہے کہ وہاں ابھی تک کرپشن کا کوئی پہلو سامنے نہیں ہے. باقی ہر چیز سے اختلاف کیا جا سکتا ہے. ملک ٹوٹتے ہیں, ڈوبتے ہیں, لوگ مرتے ہیں, غربت کی لکیر کے نیچے ان کو دھکا لگتا ہے. پاکستان جب بنا تھا تو مڈل کلاس تھی زیادہ تر اور ایگریگیرین ملک تھا. اب ایگری سیکٹر برباد ہو گیا, لوگ مڈل کلاس سے لوور مڈل کلاس میں ان کو دھکا لگا, لوور مڈل کلاس سے وہ غربت کی لکیر تک پہنچے اور اب غربت کی لکیر سے نیچے ان کو گرایا جا رہا ہے, گرا دیا گیا ہے بہت سارے کروڑوں لوگوں کو. یہ کس وجہ سے ہوا؟ کرپٹ نظام, اس کو چینج کرنے کا موقع آ گیا ہے. پاکستان بدل رہا ہے. جو ابھی بھی سمجھتے ہیں کہ کوئی عمران خان کو جھکا سکتا ہے یا اس کو ڈرا سکتا ہے یا اس کو ٹیم کر کے اپنی انگلی پہ بٹھا سکتا ہے, ایبسولوٹلی ناٹ. پھر کل بات کروں گا. پاکستان پائندہ باد.